الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ عز وجل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بھائی اس وقت تو ذہن میں صرف ایک یہی چیز آ رہی ہے کہ آج کل کا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ لوگوں کے حق ادا نہیں کرتا، اور یہ سب سے بڑی اللہ کے یہاں پکڑ کا ذریعہ بنے گا کہ انسان دوسرے انسان کا حق ادا نہیں کرتا۔ اللہ نے جو دنیا بنائی اور اس دنیا میں ایک دوسرے کے لیے رشتے بنائے، ان رشتوں کے کچھ حق ہیں اور انسان کو وہ حق ادا کرنے چاہیے۔ مستقل موضوع پہ بات ہوتی رہتی ہے، مستقل جہاں بھی جاتا ہوں اور کہیں پہ جو ہے لوگ کہتے ہیں بات کر لیجئے، بیان کر لیجئے، دل ہی نہیں ہوتا نہ کوئی بیان کرنے کا نہ کوئی بات کرنے کا، صرف اور صرف ایک یہی دل ہوتا ہے کہ بھائی صرف اور صرف جو بات ہو وہ حقوق کے اوپر بات ہو، کہ انسان ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والا بن جائے۔ آج کے وقت میں ہمارے اندر سب سے بڑی جو کمزوری ہے، جو سب سے بڑا خسارہ ہے، وہ سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سامنے والا ہمارا حق ادا کرے گا تو ہم اس کا حق ادا کریں گے، اور جو ہمارا حق ادا نہیں کرے گا ہم اس کا حق نہیں ادا کریں گے، جبکہ یہ بہت بڑی نقصان اور بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ ہمیں اللہ کے واسطے سامنے والے کا حق ادا کرنا ہے۔ ہم سے ہمارے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی، سامنے والے نے ہمارا حق ادا کیا نہیں کیا، اس کے بارے میں ہم سے کوئی بھی کسی بھی طریقے کی کیسی بھی پوچھ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ ماں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارا حق ادا کرا یا نہیں کرا، ماں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اولاد کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اولاد سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری ماں نے تمہارا حق ادا کیا یا نہیں کیا، اولاد سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے شوہر ہے، بیوی ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یہ بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا ہمارا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنے طور پہ ہمیں ہر ایک انسان کا حق ادا کرنا ہے جس کا حق اللہ نے ہمارے اوپر جو رکھا ہے۔ جب ہم تمام سب کے حق ادا کرتے ہوئے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں ایسی حاضری ہوگی کہ ہم بنے ہوئے لوگ ہوں گے اور اللہ ہمارا میزبان ہوگا اور ہم اللہ کے مہمان ہوں گے۔ تو بھائی سب بن کے جانا چاہتے ہیں اللہ کے مہمان، کہ نہیں بن کے جانا چاہتے؟ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ، ہے نا؟ تو بھائی اس میں صرف اور صرف میرے ذہن میں اس وقت 2-4 منٹ کا، کیونکہ وقت بھی میرے پاس نہیں تھا، میں نکل رہا تھا صرف نماز کے لیے رکا تھا، تو میرے ذہن میں صرف ایک یہی بات آئی تو وہ میں نے عرض کر دی کہ ہر انسان دوسرے انسان کے حق کو ادا کرے۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کے حق کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس زمین پہ سکون کی فضا کو عام فرما دیں گے، اور ہمیں کسی سے اس کا بدل نہیں چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ سامنے والا ہمارا حق ادا نہیں کر رہا تو ہم نہ کریں، ہمیں کسی کا نہیں چاہیے۔ ہاں، یہ صحابہ کی سیرت ہے، صحابہ جب دین کی دعوت دیا کرتے تھے، کسی کے ساتھ بھلائی کا، اچھائی کا کام کیا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے ہمیں اس کے بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بے شک اللہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ دنیا والا کیا دے دے گا؟ ایک بار دے گا 10 بار گائے گا۔ ہمیں دنیا والے سے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اپنے تمام اعمال کا بدلہ، تمام نیکیوں کا بدلہ اللہ سے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے حقوق کو مکمل طور پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔